السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این ڈی چینل۔ آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں نماز اور ارکان اسلام کے ضمن میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کیجئے اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوست احباب کو ضرور بھیجیں۔ آئیے اپنے ٹاپک کے اور چلتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو ایک عمارت کی شکل دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے باران رحمت کا نزول فرما کر اس زمین سے کچھ پھلوں اور پھولوں کو پیدا فرمایا تمہاری رزق کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو اے لوگو، جان بوجھ کر اپنے رب کے برابر نہ ٹھہرو۔ یعنی آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی ربوبیت کا اظہار فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، جو رب تمہارے اوپر اتنی نعمتوں کی بارش فرمایا، اس رب کی نافرمانی نہ کرو، اس رب کی بارگاہ سے اپنے منہ کو نہ پھیرو، ورنہ کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے۔ کیونکہ صرف اور صرف ملکیت کائنات میں اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حضرات گرامی، آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ باتیں ضمناً سماعت کریں۔ آؤ ہم ذرا انسان کو بنظر عمیق دیکھتے ہیں کہ انسان اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ اے انسان، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کائنات میں اس لیے مبعوث فرمایا کہ تم اس کائنات میں آؤ اور کچھ دن اپنی زندگی کے گزارو، کھاؤ پیو، اپنی زندگی گزارو، پھر شہر خاموشہ کی طرف لوٹ جاؤ؟ یہ مقصد حیات نہیں ہے انسان کی، یہ انسانی زندگی کا شعار نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا اے انسان تم اپنے ذہن و دماغ میں یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بیکار اور عبث پیدا فرمایا؟ نہیں، اللہ کا قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ جو زمین میں انسان اور جنات کی ہم نے انجمن سجائی ہے، یہ انجمن سجانے کے پیچھے مقصد صرف میرا یہی ہے کہ انسان کو جب دنیا میں نے بھیجا ہے تو وہ جس طریقے سے، جس مقصد کی خاطر انسان کو دنیا میں نے بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کر کے اور انسانیت کی دولت سے سرشار ہو کر میری بارگاہ کی طرف پلٹے، میری بارگاہ کی طرف واپس ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں اپنے بندوں کو یہ پیغام دے دیا، اے میرے بندو، ہم نے جن اور انسان کی تخلیق صرف اور صرف اس لیے پیدا فرمائی کہ جنات اور انسان ہماری پرست، ہمیں معبود مانے، ہماری پوجا کرے، ہمیں ہماری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائے۔ لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکانا آپ معمولی نہ سمجھیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو بہت بڑا رستم زمانہ ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو فرعونی دولت لے کر میں بہت بڑا انسان بن جاؤں گا۔ نہیں، آپ اپنی قسمت اور اپنی نصیبے کو ٹٹو لیں۔ میرا رب کس فعل کی بنا پر روٹھ گیا ہے کہ اپنی بارگاہ میں بلاتا نہیں ہے؟ حضرت گرامی، کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ نہ سوچے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں پھر بھی میں مالدار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں پھر بھی میرے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں پھر بھی سکم شیر ہو کر کھاتا پیتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت سے نوازا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں پھر بھی میری سماج اور سوسائٹی میں عزت بنی ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کھلے لفظوں میں اپنے بندوں کو یہ حکم فرما دیا کہ اے میرے بندو، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری پرستش اور عبادت کرے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت سے روگردانی کر کے اپنے زندگی گزاری ہے
دنیاوی اعتبار سے اگر ہم نے عزت کمائی ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر دولتوں کی انبار ہے ہمارے پاس، تو ہم کامیاب نہیں ہیں۔ کیا یہ دولت جمع کرنا یا سماج میں عزت حاصل کرنا، سماج میں اچھی پوزیشن حاصل کرنا، کیا یہ ہماری ذریعہ نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں۔ اگر ہم نے اپنی دولت کو غریبوں پر خرچ کیا ہے، راہ خدا میں خرچ کیا ہے، آپ کتنا راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن کتنا خرچ کر رہے ہیں آپ اپنے دل کو مفتی بنا کر ضرور پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں دولت عطا فرمائی ہے، کیا ہم اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، سورہ بات چل رہی تھی سورہ عصر کی، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احکام کس کے لیے جاری ہو رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن کس قوم کو عطا فرمایا ہے؟ مسلم سماج کو ہی قرآن عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ ہم فالور ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اسی نبی برحق پر قرآن نازل ہوا ہے۔ جب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو گویا قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، اور قرآن میں جتنے احکامات جاری کیے گئے ہیں من جانب اللہ، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ صاف کر دیا لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو پتہ کیا چلا، جہاں پر احکام کی بات ہو رہی ہے وہاں پر اس احکام میں داخل مسلمان ہیں۔ اگر کوئی کافر دولت ایمان سے مالا مال ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی وہ احکام جاری ہوں گے، لیکن اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو اس انسان کے اوپر اسلام کے احکام نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کے صبر کی تلقین کی اور حق پر ثبات قدمی کا اظہار کیا، تو گویا وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے ایک گزارش آپ سے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔